ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 14 مارچ 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 71 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. بھلا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ ہی کا حصہ ہے تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن بھی. تو اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کو اسی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ان کی الہامی کتاب کی شکل میں، لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی. یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ راستے ہٹا دیں، تم بھی بہک جاؤ. گمراہی کیا خرید رہے ہیں؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے ہدایت دے کر، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس اپنی کتابوں میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پروفیسیز، پیش گوئیاں موجود تھیں. بجائے اس کے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ویلکم کرتے، ان کو ایکسیپٹ کرتے، سب سے بڑے وہ دشمن بن گئے جیوز، یہودی اور نصرانی بھی. اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، یعنی پیغمبر کا انکار کیا. نورن علی نور تھا ان کے ساتھ. ایک تو ان کی اپنی کتابوں میں پیش گوئیاں، اور دوسرا وہ پروفٹ پیش گوئی کی پریکٹیکل اپلیکیشن بن کے سامنے بھی آ گئے. اور چونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقی بلیوں کی بھی دم کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو. تو نہ صرف وہ خود گمراہ ہوئے بلکہ مسلمانوں کو بھی وہ گمراہ کرتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں کے دلوں میں بھی اس قسم کی باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ بھی دین سے متنفر ہوں. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. اے مسلمانوں، یعنی تمہیں نہیں پتا،
کیونکہ علم غیب تو نہیں کسی کے پاس. تو اب یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا. قانوناً وہ اصحاب بھی تھے, ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. مسلمانوں کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا. ظاہری کلمے کا احترام ہوتا تھا. اگر کسی کی باتوں سے اندازہ بھی ہو جائے اور کوئی سمجھ لے کہ یہ اس نیت سے کر رہا ہے, اور اس کو صحابہ کرام کبھی ڈانٹتے بھی تھے, تو وہ کہتا تھا کہ اللہ نے تو بدگمانی سے منع کیا, تم کیوں بدگمانی کرتے ہو, تم نے میرا دل چیر لیا. تو ظاہر ہے پھر تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. عین ممکن ہے کوئی شخص اپنے نفس کے غلبے سے مغلوب ہو کر یا دنیا کی محبت میں یا دنیا کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے ہی راہ راست سے ہٹ رہا ہو, اصل میں وہ دین کو ایکسپٹ کرتا ہو, اس میں اور جو شخص واقعی منافق ہو اس میں کوئی فرق تو نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی وحی کی تائید کے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں کوئی بھی دغا باز اور منافق نہیں ہے, تو میں قسم اٹھا لیتا. لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ہم 1000 کا لشکر لے کے نکلے, ان میں سے 300 الگ ہو گئے عین میدان جنگ میں. اب وہ حضور کے ساتھ نکلے تو تھے, کلمہ گو تھے, مسلمان تھے, عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں وہ نکل آئے. واللہ اعلم باعدائکم, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, اور اللہ تعالیٰ تمہارا پشت پناہ کافی ہے, حمایتی کافی ہے, اور وہی تمہارا مددگار ہے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اب ان دشمنوں کی ٹینشن لے کے تو لکیر پیٹنا شروع کر دو, جس طرح آج کل مسلمان بھی کہتے ہیں یہودی سازش کر رہے ہیں. تو یہودی کیا کریں گے؟ سازش نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ انڈیا پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے, 5th جنریشن وار ہو چکی ہے, تو بھائی یہی کرے گا نا وہ. آپ اس لکیر کو پیٹنے کی بجائے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو, کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کریں. اچھا, ہمارے مسلمانوں کی عادت ہے وہ جی یہودیاں دی سازش ہے, وہ جی قیامت دی نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں, قیامت دی ساری نشانیاں پاکستانی جی پوریاں ہو گئی ہیں. باہر کے ملک تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ غربت, پریشانی, سیکیورٹی رسک, یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں ہی پوری ہونی. قیامت صرف پاکستان ہی چیانی ہے. ہم اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, اپنے ایشوز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے قیامت کی نشانیاں کہہ کے نا تو بات ٹال دیتے ہیں. یہودیوں کی سازش ہے, تو یہودی تو سازش کریں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ ان سازشوں کے کو آپ اپرچونٹی بنا لیں اپنے لیے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. حق اور باطل کی کشمکش رہے گی. ہر موسیٰ کے مقابلے پہ کوئی فرعون ہوگا, ہر حسین کے مقابلے پہ کوئی نہ کوئی یزید ہوگا, کیونکہ جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی, یہ دونوں پارٹیاں ہمیشہ رہیں گی. من الذین ہادوا, یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں, یحرفون الکلم عن مواضعہ, جو اللہ کے کلام کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تعریف کی, اور ایک ان کی زبان جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے پنجابی لینگویج میں پانڈ جس طرح ہوندے نا, یعنی جان بوجھ کے بات کو بگاڑنا. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا, ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی. قرآن میں کیا حکم تھا؟ سمعنا واطعنا کہو. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اہل ایمان کو کہا گیا تمہاری روش یہ ہونی چاہیے, جب بھی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام تمہیں حکم دیں تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی. تو صحابہ کرام جب بھی رسول اللہ سے کوئی بات اس طرح کی سنتے تھے حکمن, تو کہتے تھے سمعنا واطعنا, اللہ کے نبی ہم نے سنا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اب یہودی جو کہ کلمہ گو تھے, بیچ میں نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے, لیکن بزدل ہی منافق ہوتا ہے نا, ورنہ تو ابو جہل جو ہے وہ منافق اسی لیے نہیں تھا, وہ بزدل نہیں تھا, بہادر تھا, اس نے اپنے باطل مذہب کے لیے بھی جان لوٹا دی. یہودی جو ہیں یہ بزدل تھے, انہوں نے اوپر سے اسلام کے غلبے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا, اندر سے سازشیں کرتے تھے, سامنے اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کو جان کا خطرہ تھا.
تو پھر یہ جب اس طرح ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی حکم دے رہے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نا وہ جگت بازی کرتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات کی، باقی صحابہ تو کہہ رہے ہوتے تھے سمعنا واطعنا، اب ان کا دل کرتا تھا کہ یہ کہیں. وہ تو ان کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے، وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے. کیا کیا نام رکھے قرآن میں آیا، مجنون ہے، شاعر ہے، اس سے پریشان خواب آتے ہیں، نعوذ باللہ. تو وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے سمعنا وعصینا، یعنی پہلا لفظ وہی بولا اور دوسرا لفظ اطعنا کی بجائے عصینا بول دیا. اب کسی نے اگر سن لیا کہ یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، تو وہ کہے گا بھی اپنے کان کا علاج کرو، میں نے سمعنا واطعنا کہا ہے. وہ پہلا لفظ تو کامن ہے نا. تو پھر ظاہر ہے کوئی شریف آدمی تو یہ کہے گا یار ہو سکتا ہے مجھے سننے میں کوئی فرق لگ گیا ہو، لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ ماتا ہی ان کی عادت ہی وہ کرتے تھے. اور ساتھ کیا کہتے تھے، واسمع غیر مسمع، وہ کہتا تھا کہ سنو، یہ بات اونچی کہتے تھے کہ رسول اللہ کا حکم سنو، اور ساتھ ہی کہتے تھے تمہیں کوئی نہ سنے. یہ آہستہ آواز میں وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقیوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں سنو سنو حضور کیا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ آہستہ آواز میں کہتے تھے اس کی بات کوئی نہ سنے. تو اس طرح ہی کرتے تھے. وراعنا، اور راعنا بھی کہتے تھے. یہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے. راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے. یعنی صحابہ کرام کو جب بات آپ علیہ السلام کی سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو وہ ریکویسٹ کرتے تھے، جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا مقرر، یعنی بات دوبارہ کریں. تو اس کو عربی میں وہ کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو ابھی کتنا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ تھا، ہمارا خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ بات دوبارہ کرتے ہیں. اب یہودی اس لفظ کو بگاڑ کے رائینا پڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. نعوذ باللہ. صحابہ تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، یہودی وہ اس طرح الفاظ کو بدل کے تو اپنا غصہ نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں حکم نازل ہوا کہ تم کہا کرو انظرنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم راعنا کہنا ہی چھوڑ دو. وقولوا انظرنا، اور یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائیں، ہم پر نظر کرم فرمائیں، ذرا بات اپنی دوبارہ ارشاد فرما دیں. اچھا، اب پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ صحابہ تو اس لفظ کو بگاڑتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کو اس طرح مخاطب نہ کریں. وہ تو کر رہے ہیں، ان کا تو بکواس کو روک نہیں سکتا نا. لیکن آپ نبی علیہ السلام کو جب آپ بلا رہے ہو نا، تو آپ لوگ یہ نہ کہا کریں، آپ کہہ دیا کریں انظرنا یا رسول اللہ. اور اس کا کلائمیکس سورہ الحجرات میں چل کے آئے گا. وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی رسول اللہ کی آواز سے تم نے بلند نہیں کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. خبر ہو جائے تو بندہ توبہ کر لیتا ہے. اور یہ آیت حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی. صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیو مسلم قافلہ آیا، ایک قبیلہ آیا. تو نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو نا ان کا امیر مقرر کرتے تھے، تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی کمیونیکیشن کرنی ہو تو صرف امیر کو بتایا جائے، وہ اپنے قبیلے کو بتا دے گا. ظاہر قبائلی سسٹم تھا. تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ فلاں شخص کو اگر مقرر کر دینا تو یہ زیادہ سوٹیبل بندہ ہے. تو سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بندہ ٹھیک نہیں، آپ اس کو کریں. تو اس پہ بشری تقاضے کے تحت حضرت ابو بکر اور عمر کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور حضرت بکر نے کہا کہ میں جب بھی کوئی مشورہ دوں تم ضرور اس کے الٹ کوئی بات تم نے کرنی ہوتی ہے. تو اب یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. حضور سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ سے کوئی زبان درازی نہیں کی، لیکن اللہ نے اس چیز کو اتنا ناپسند کیا کہ یہ آیات نازل کر دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، آپس میں نہیں بلند کرنی. جہاں حضور بیٹھے ہو نا وہاں تم نے اونچی آواز بھی نہیں کرنی، ورنہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور یہ حدیث جب بخاری میں آتی ہے نا، اس حدیث کا راوی ہے عبداللہ ابن ابی ملیکہ.
تابعی جو کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین فرد برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کی خدمت میں اپنی آوازیں بلند کر دی. اندازہ کریں. اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض اوقات حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی. آپ کہتے تو عمر تھوڑا سا تو اونچا بول، یعنی وہ سرگوشی میں بات کرنا شروع، اتنا ڈر گئے. تو پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور سر یہ جو آیت ہے نا، یہ آج بھی جعلی شریف کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے نا، وہ یہی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یعنی رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں ہونے کے باوجود اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز کو بلند کرنا یہ گستاخی ہے. یہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے. اور آپ وہاں پہ شرطوں کو دیکھیں گے جو غیر شرعی افعال کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ، کوئی جالی کے ساتھ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جب ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی زبان نہیں کھولتے، اشارے کرتے ہیں ہاتھ سے. ان کی اتنی تربیت انہوں نے وہاں کی ہوئی ہے کہ وہ آواز نہیں بلند کرنے دیتے. یہ نبی الاسلام کی رسپیکٹ ہے. اور پھر اس میں یہ بھی آیا سورۃ الحجرات میں بھی، سورۃ النور میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. یہ نہ سمجھ لینا کہ مطلب اگر سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ نبی الاسلام کے سسر ہیں تو سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، نہیں. اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بھی جب حدیث روایت کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قال رسول اللہ. سیدہ عائشہ کے خاوند ہیں، لیکن حضرت عائشہ جب حدیث روایت کریں گی تو کیا کہتی ہیں؟ قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ تو یہ کہہ سکتی تھی میرے باپ نے فرمایا، لاڈلی بھی تھی، لیکن حضرت فاطمہ بھی جب حدیث روایت کرتی ہیں تو قال رسول اللہ. یعنی نبی الاسلام کا جو یہ منصب رسالت اتنا ڈومیننٹ ہے کہ جتنے آپ کے دنیاوی رشتے بھی ہیں نا، ان رشتوں کی نسبت سے بھی کوئی شخص نبی علیہ السلام کو پکار نہیں سکتا. یہ آپ کا پروٹوکول ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جان کی مان پاؤں تو عرض کروں. اب یہ باتیں ہم نے حضور کے فضائل کے لیے تو صرف بیان نہیں کرنی، اس میں سے رزلٹ بھی نکالنا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا گستاخی اور کفر ہے، خواہ ابو بکر عمر ہی کریں، تو حضور کے فرمان سے کسی دوسرے کی بات کو بلند کرنا اس سے بڑا کفر ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے اور مسلم میں یہ لکھا ہے، اور آپ کہیں کہ داتا صاحب یہ فرماتے ہیں، اجمیر شریف والے یہ فرماتے ہیں، تو آپ پہ میں فٹ کروں گا نا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رسول اللہ سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. یا ہمارے امام صاحب تو یہ فرما گئے ہیں، نہیں. جہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام وہ اپنی کو بات نہیں کر سکتے، وہاں آپ کے بابے اور بزرگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے اس میں سے رزلٹ. پہلی والی گستاخی تو شاید کوئی مسلمان نہ کرے، لیکن یہ دوسرے والی گستاخی دنیا کے کروڑوں مسلمان کر رہے ہیں. ہم انہیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی کوئی ڈیفرنٹ ہے، ان کا مانتے اسی کو ہی ہیں. وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں، لیکن ہمیں ہندوؤں سے کیا اختلاف ہے؟ اس طرح نہیں مان رہے جس طرح اللہ نے کہا ہے ماننے کو. عیسائی کسی اور خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں عیسائیوں تمہارا خدا اور ہمارا خدا اور. یہ تو قرآن میں بھی ہے، لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، اس لیے کہ تم نے ان کوالٹیز اور صفات کے ساتھ نہیں مانا جو اللہ خود چاہتا تھا اپنے لیے. اس طرح بابوں نے جو دین دیا وہ انہوں نے خود بنا کے آپ کو دیا، ورنہ کتابوں سے تو میچ کرتا. تو جن بابوں کا دین کتابوں سے میچ کرے ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، اور جن بابوں کا دین ہماری کتابوں کے خلاف ہو پھر ہماری جوتیاں
ڈیش 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 ڈیش. بالکل صرف عزت ہی ویل کرنی ہے, دوسرے تو چک کے رکھ دیو تے آپ تسی کم پاؤ تے تانوں چھڑ دئیے سی نا. یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس میں سے. تو یہ مدنی جو رزلٹس نکلتے ہیں یہ تو میں نے ساتھ ساتھ بتانے ہیں, ورنہ تو میں آج کے دور کا قرآن ہی نہیں پڑھ رہا ہوں گا. آج میں نے عبداللہ ابن ابی کو ایز اے ہسٹری تو ڈسکس کرنا ہے, لیکن آج کے عبداللہ ابن ابی بھی تو بتانے ہیں نا. آج اگر میں نے حسین ابن علی کی بات کرنی ہے تو آج کے یزیدوں کو بھی تو ننگا کرنا ہے. ہمیں تو ان یزیدوں سے خطرہ ہے نا جو آج ہم پہ مسلط ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ عادت تھی, وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ, اپنی زبانوں کو مروڑ کے رائنا کہتے ہیں, وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی عادت تھی. وَلَوْ أَنَّهُمْ, ہائے ہائے ہائے, اور اگر یہ ہوتا, کاش ایسا ہوتا کہ ان کی روش یہ ہوتی, قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, ہم سنتے ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں. وَاسْمَعْ, اور ہماری عرض سنیے. وَانظُرْنَا, اور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, تو ان کے لیے اس میں خیریت ہوتی. وَأَقْوَمْ, اور یہی درست بات ہوتی. وَلَٰكِن لَّعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, لیکن اصل میں ان پہ لعنت پڑ گئی ہے ان کے انکار کرنے کے سبب. حق سے اناد کر دیا. اچھا وہ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں, ہم اتنے پکے ہیں اپنے عقیدے پہ کہ نبی جو بھی کہیں ہم نے بات اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا. ادھر بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا, قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے. کتنے لوگ کتنے ضدی ہوتے ہیں, کہتے ہیں اسی تے بڑے پکے اپنے مسلک تے ہاں, اسی اتنے اپنے پکے ہیں کہ جو مرضی کرو تجھے اسی نہیں مننی, کہتے ہیں نا. اس زمانے میں یہودی بھی یہی کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو پکا پکا کہہ رہے ہیں نا, یہ پکے نہیں ہیں, لعنت پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر. اور آج کے لوگوں پہ بھی لعنت ہے جن کو ہم قرآن و سنت سے بات بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا, اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں رہے, اصل میں ملعون ہوئے ہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا, ان میں سے بات نہیں مانیں گے, ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگوں کے. تو اللہ جس کو توفیق دے دے تو دیکھ لیں سر, اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر آئی ہے کہ باپ دادا جو ہے قبروں کے پجاری تھے اور بیٹے جو ہیں وہ پکے موحد ہیں. باپ دادا جو ہے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے, اولاد آگے سے قرآن اور سنت میں جو نبی علیہ السلام کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے. تو تبدیلی تو آئی ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی, یعنی یہود اور نصارہ اہل کتاب. آمنو, مان لو بات, ایمان لے آؤ. بما نزلنا مصدقا لما معکم, اس کتاب کو جو نازل ہوئی ہے, اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بالکل انوکھی ہو, یہ خود تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اس کی. چلو کوئی انوکھی بات ہوتی تو یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر حضرت موسیٰ کا یا عیسیٰ کا انکار کر دیتے پھر تو سمجھ آتی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو تکلیف ہے. جب نبی علیہ السلام خود حضرت عیسیٰ کی اور موسیٰ کی تعریفیں بیان کریں اور قرآن ان کی شان بیان کرے, ہمارے نبی علیہ السلام کا مبارک نام قرآن میں آئے 5 دفعہ اور حضرت عیسیٰ کا آئے 25 دفعہ, اب کیا تکلیف ہے عیسائیوں کو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کا مبارک نام آئے 5 دفعہ, 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد, اور موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک 125 دفعہ, تو اب یہودیوں کو کیا تکلیف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مارے گی کوئی ایسی کتاب یا ایسے پیغمبر نہیں آئے کہ جو انوکھے ہوں, یہ ایسے ہیں کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں. 2 اعتبار سے قرآن نے نبی علیہ السلام کے ذریعے یہود و نصارہ کی کتابوں کی تصدیق کر دی, اس اعتبار سے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے. اگر آخری پیغمبر نہ آتے تو وہ کتابیں جھوٹی پڑ جاتی. تو رسول اللہ کا آنا ان کتابوں کو سچا کرتا ہے کہ اس کتاب نے کہا تھا نا آخری نبی آئیں گے, یہ آ گئے ہیں. اس اعتبار سے تصدیق کر دی کہ وہ باتیں ان کی پیش گوئیاں پروفیسیز درست تھیں. اور دوسرا اس اعتبار سے بھی پیش گوئی کے اعتبار سے تو یہ درست ہوئی, اور اس اعتبار سے بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ تورات اور انجیل بھی اللہ کی کتابیں تھیں. یہ ان کی تصدیق کرتا ہوا بھی آیا اور ان کی پروفیسیز کو پورا کرتے ہوئے بھی آیا یہ کتاب.
اور نبی علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے کتابیں، ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. تو مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور چہروں کو ہم پیٹھ کی طرف پھیر دیں. یعنی قیامت کے دن میں کہ ایسے جس کو کہتے ہیں منکئی توڑ دیا جائے تمہارا، اور چہرہ تمہارا مسخ کر دیا جائے. وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا پھر تم پر لعنت کریں جس طرح کہ تمہارے بزرگوں پہ لعنت کی تھی جو اصحاب سبت تھے، ہفتے کے دن کے شکار کرنے والے. ان کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا کہ ہفتے کے دن کے شکار سے منع کیا گیا، ہیلا باری بہانوں سے وہ، اور اللہ نے آزمائش ایسی کی کہ وہ ساری مچھلیاں نظر بھی پھر ہفتے والے دن آتی تھیں. تو انہوں نے ایڈجسنٹ گڑھے کھود لیے سمندر کے کنارے یا اپنی اس سمندری جھیل کے کنارے. تو جب مد و جزر کی وجہ سے ہفتے والے دن پانی چڑھتا تھا تو وہ ان گڑھوں میں پھنس جاتی تھی مچھلیاں، اور جب پانی اترتا تھا تو اتوار کو بڑے آرام سے شکار کر لیتے. تو کہتے تھے ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، حالانکہ وہ یوں کر کے وہ ہیلا تو کر رہے ہوتے تھے. تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، والعیاذ باللہ تعالیٰ. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اس کے اوپر، یہودیوں پر عذاب کیوں آیا، اس میں میں نے واقعہ ڈیٹیل سے بتایا، اس سے ریلیٹڈ احادیث بھی. آج مال نہیں کہ میں اس میں جاؤں، وہ انشاءاللہ جب سورۃ الاعراف میں وہ حصہ آئے گا تو ہم ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا، تم چاہتے ہو کہ اس طرح جس طرح تمہارے بزرگوں پہ لعنت ہوئی تم بھی لعنتی بن جاؤ. وہ تو لعنتی ہوئے تھے نا، لیکن تمہیں تو لعنتی نہیں بننا چاہیے اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہوئے. تمہارے اندر تو اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سر آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بزرگوں کو دین کا صحیح پتہ نہیں چلا تو اب آپ کے پاس قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے، اب آپ کیا بہانہ کریں گے؟ یہ گویا اللہ اور اس کا رسول ہی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. آج کی ڈیٹ میں اللہ رسول ایز اے پرسنالٹی تو نہیں آئیں گے آپ کے پاس. کتاب اللہ اور سنت ہے جو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت اور اہل بیت، یہ آپ کے لیے چھوڑے ہیں. آپ ان کو چھوڑ کے تو ہر ایک کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے تیار ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. یعنی تم جتنی مرضی سازشیں کر دو، جو اللہ نے ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو غلبہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ہو کر رہے گا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی اللہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کو الہدا یعنی ہدایت کی کتاب یہ قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے، خواہ مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے. یہ ہو کر رہنا ہے. تو یہ اللہ کا جو امر ہے یہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب میرے بھائیو، جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا.
اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا، ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی سے۔ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہم السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے نا۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے۔
لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا. نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا. ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو. یہ تو قرآن میں حکم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی. بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے. لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو، جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہی کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا گلا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہندے نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تک بیٹھے ہوندے نے، اپنے مزار دے اوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کولوں. چلیں ڈیوٹی لگی بھی ہو، پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہوں بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج ہے. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ، جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال لو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہے یہ نہیں کر سکتی.
جو کہتے ہیں جی خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. تو روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، وہ پھر کسی میدان پہنچ گئے تھے، فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رکا. نہیں رک سکتا سر، نہ. انسان بہت کمزور ہے. کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں، تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہیں، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے. لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے، لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورا میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہیں عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمانوں اور زمین کی اللہ کی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کی مخلوق ہے، دیٹس آل، جس طرح اور مخلوقات ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے، کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا۔ لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یعنی اللہ اس کو یہ بھی لکھے گا کہ اتنا عرصہ تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی، انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول لوں گا، ایک بار میری طرف آ جا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا، اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا ہوا۔ بس یہ گارنٹی دے دے۔ ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے، فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ ہاں بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں۔ نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور، وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے۔ سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا، اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے، اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے۔ تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے؟ نیور، کبھی نہیں آ سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا،
آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے. اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے، اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی. سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں. اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے. پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تیسری دفعہ بھی اس طرح کہا. پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگوں. تو میں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. سواری تھوڑی آگے گئی. پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہوں. پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ. پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 ہائے، بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے. یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا. سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کرنا. اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، شرک مک گیا جی، وہ میری طرح ویڈیو پہ مکے ہے، ایک قبروں تے آ کے ہندو پہ سجدے کر دینے. علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ کوئی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا ہے؟ شیعہ میں سے نکلا ہے نا. اور سنیوں میں سے جو فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے، یہ پہلے حنفی تھا نا غلام احمد قادیانی دجال. تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ پھر تصوف میں حلولیہ، جو اللہ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، کشف المعجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو یہ شرک کر رہے ہیں. تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہے. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. تو اس میں بنیادی بات وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا حالانکہ یہ اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے. اللہ نے تو کیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبد میں دعا شامل تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں ہونا ہے، اس لیے مزید اس کو نکھارتے ہوئے اللہ کر دیا کہ دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے. ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اللہ دی نماز پڑھنا ہے نا جی، جب ہم سمجھاتے ہیں کہ یار دعا بھی اللہ سے کرنی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو حکم ہے، عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ کیا نستعین. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ دعا، ایاک نستعین. پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی سورہ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60 ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا،
بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ذکر ہوا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اسی آیت میں کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں میں ذلیل و خوار کروں گا. یعنی دعا کو خود عبادت کہا اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا اپنی اس حدیث سے، الدعاء هو العبادہ، اور ساتھ یہ آیت پڑھ دی. اب آپ کو کس طرح اور سمجھائیں کہ نبی الاسلام کس طرح کھول کھول کے باتوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس میں ابھی مجھے بہت ساری گفتگو اور کرنی ہے، لیکن اب ٹائم بالکل قریب آ چکا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اگلی دفعہ بھی گفتگو کروں، اور آپ کو کچھ اپنے پرسنل واقعات بھی اس حوالے سے سناؤں، تاکہ یہ آیت متقاضی ہے کہ اس کو اس طرح ان اٹینڈڈ چھوڑ کے نہ جایا جائے. یہ اس دفعہ تو ہم نے گفتگو کی ہے، اگلی دفعہ بھی کم از کم میں آدھا گھنٹہ اس کے اوپر ہی لگاؤں گا، کیونکہ پورے قرآن سے آپ نے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ یہی ہے مین چیز. اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. کیوں؟ قرآن کا 1/3 توحید ہے. سب سے زیادہ آیات توحید کے اوپر ہے. سب سے زیادہ سینسٹیو چیز جو ہے وہ شرک کے حوالے سے ڈسکس کی گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں اگلی دفعہ اسی کے اوپر ڈسکشن کروں گا. ابھی اس گفتگو کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، ورنہ ابھی تو کافی ساری چیزیں بیان کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، یعنی دھو دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.